اب وہ وقت قریب آ رہا تھا، آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھے جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ کے 40 سال پورے ہوئے، 41واں سال آپ کا شروع ہوا۔ اس سے 6 مہینے پہلے سے آپ کو مختلف خواب دکھائی دے رہے تھے، آپ کو تنہائی پسند آ رہی تھی، آپ اکیلے رہنا چاہتے تھے، آپ غور و فکر کر رہے تھے، لوگوں کے حالات کو دیکھ کے تڑپ رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے۔ تو اس لیے آپ نے سوئی کے لیے غار ہرا کا انتخاب کیا۔ ایک غار تھا مکہ المکرمہ میں، آج بھی ہے، آپ وہیں جا کر بیٹھ جاتے۔ بعض مرتبہ 5 دن نہیں آتے، بعض مرتبہ ایک ہفتہ نہیں آتے۔ حضرت خدیجہ توشہ لے جا کر دیتی اور وہیں اللہ کے نبی رہتے، اور گھر کو بھی وقت ملنے کے موقع پر آتے رہتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رمضان کی 17 تاریخ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ اچانک جبرائیل امین آ گئے۔ جبرائیل امین فرشتے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا فرشتے کو اور آتے ہی فرمایا اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس میں جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی کی طاقت جواب دینے لگی۔ پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل امین نے آپ کو پھر سے دوسری مرتبہ دبایا، پھر نبی نے فرمایا پڑھو اقرا۔ نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے سینے سے لگا کر اتنی زور سے دبایا، اللہ کے نبی کو ڈر لگنے لگا کہ اتنی طاقت سے دبائے گی، میں برداشت کر سکتا یا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اقرا، پڑھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کیا۔ جبرائیل امین نے سنایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی پارے 30 کی 5 آیتیں ہیں جو پہلی مرتبہ نازل ہوئی اللہ کے نبی پہ۔ اس کا مضمون کیا ہے؟ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلی وحی نازل ہوئی، روایتوں میں آتا ہے جب وحی نازل ہوتی تھی تو سردی کے موسم میں اللہ کے نبی کے پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے جمع ہو جاتے تھے، موتیوں کے جیسے قطرہ نظر آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زید فرماتے ہیں اللہ کے نبی میری ران پر اپنا سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اسی حال میں وحی نازل ہوئی، میرے پیر پر اتنا بوجھ محسوس ہوا، ایسا وزن لگا، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن پڑتا تھا جب وحی آتی تھی اللہ کے نبی پہ۔ تو اب پہلی مرتبہ وحی آئی، آپ گھبرا گئے، ایسے آئے آپ کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ہل رہے تھے، آپ کے پورے وجود پہ تھر تھری جاری تھی، آپ کانپ رہے تھے۔ آپ اندر گھر میں تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی یا خدیجہ، زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دی۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا آرام ہوا، پھر آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ میں وہاں پر غار میں تھا، اس طریقے سے آئے جبرائیل امین اور وہ آ کر اس طریقے سے مجھے دبایا۔ اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی کو جو اطمینان دلایا، جو جملے کہے، جو آپ کی تعریف کی، وہ شاندار، یاد رکھنے کے قابل۔ فرمایا حضرت خدیجہ نے کلا واللہ لا ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکلا وتقرئ السیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز اللہ آپ کو بے یار و مددگار اور غمزدہ نہیں کریں گے۔ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو بے روزگاروں کو کمائی سے جوڑتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کو ایسے شاندار طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رہتی دنیا تک یہ الفاظ کتابوں میں محفوظ ہے اور دنیا نے محسوس کر لیا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اللہ کے نبی کا کردار کتنا پیارا اور کتنا شاندار رہا تھا۔ حضرت خدیجہ نے اس کے بعد کیا کیا، اپنے ایک چچازاد بھائی تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ وہ زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی، عبرانی، سریانی زبانیں جانتے تھے، انجیل کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے، شرک کا ماحول تھا لیکن وہ توحید پہ چلتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جا کر سارا واقعہ سنایا کہ میں ایسا بیٹھا تھا، فرشتہ آیا، اس نے مجھے دبایا، اس نے مجھے پڑھنے کو کہا، اور اس طرح سارا واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے سن کر کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ یا لیتنی فیہا جزعا یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قوما۔ اے محمد، آپ کے پاس آنے والا یہ فرشتہ
وہی رازدار فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ اے کاش میں آپ کی دعوت کے دنوں میں طاقتور ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ رہتا اور آپ کی مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی۔ اللہ کے نبی کا آپ 40 سالہ دور غور کیجئے، وہ امین، وہ صادق، وہ لوگوں کی محبت اور نگاہوں میں جمے ہوئے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو مکے سے نکالا جائے گا۔ تو نبی نے فرمایا او مخرجیہم، کیا مکے والے مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا نعم لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا وان یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا۔ ہاں تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، تمہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا، حق کا جو پیغام آپ لائے ہو، جو بھی یہ پیغام لایا ہے اس کی مخالفت ضرور کی گئی ہے، اگر مجھے آپ کا زمانہ ملے گا تو میں پوری قوت کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا۔ روایتوں میں آتا ہے ورقہ بن نوفل نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کی نبوت کی تصدیق کی اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کا اعزاز عورتوں کے کاتھے میں آتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پھر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے مختلف لوگ اسلام قبول کرے۔ ابھی 3 سال تک نبوت کے اعلانیہ طور پہ دعوت کرنے کا حکم نہیں تھا، چھپ چھپ کے دعوت دیتے تھے، انڈیویجولی ملاقات کرتے تھے، اکیلے میں دعوت دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی کوششیں کی، ان کی کوشش سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خباب ابن الارت، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سعید بن زید، حضرت خالد بن سعید، حضرت الارقم بن ابی الارقم، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، حضرت عثمان بن مظعون اور عبیدہ بن حارث رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ، ان میں سے بہت سے صحابہ تو عشر مبشرہ میں سے ہے، ایسے جلیل القدر صحابہ حضرت ابو بکر کی دعوت سے اسلام میں شامل ہوئے۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے کوئی باضابطہ طور پہ مرکز نہیں تھا، لیکن صفا پہاڑی پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کا مکان تھا، اسی لیے اس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ یہ دار ارقم اسلام کا پہلا دعوتی مرکز، یہیں بیٹھ کے اللہ کے نبی کی میٹنگ ہوتی اور یہیں مشورے ہوتے، یہیں صحابہ کرام کے ساتھ میں آپ بیٹھ کر بات کرتے، اور یہیں پر اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی آتا تو اس کو لے کر آتے، یہیں پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مشورے کرتے، بات چیت کرتے تھے۔ یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اس کو دار ارقم کہا جاتا، یہ اسلام کا پہلا دعوتی مرکز تھا۔ اب آگے بڑھیے، اسی دور میں جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا چرچا ہو رہا، وہیں ابو جہل نام کا ایک بدبخت تھا جو مکے کا سردار تھا اور اسلام کا دشمن تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو اس امت کا فرعون کہا ہے۔ وہ جب تک زندہ رہا اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، نبی کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا رہا، لوگوں کو بھڑکاتا، ورغلاتا، ستاتا، اللہ کے نبی کے پر ایمان لانے والے صحابہ کو ستاتا، نبی کو بھی ستاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے دیکھا، آپ کی طرف بڑھا، آپ سجدے میں گئے۔ ابو جہل یہ چاہتا تھا کہ نبی کی گردن کے اوپر پیر رکھ دے گا، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، اس پر خوف طاری ہو گیا۔ پوچھا اس کو کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور محمد کے درمیان ایک آگ کی خندق اور ہولناک چیز اور کچھ پر آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا کام تمام کر دیتے۔ قرآن میں اس واقعے کا تذکرہ بھی آ گیا، اللہ نے بیان کر دیا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارائیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ یہ ترجمہ سورہ علق کی آیتیں ہیں۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان آیتوں کا ترجمہ پڑھیے، ان آیتوں کی تفسیر پڑھیے۔ پارے 30 میں یہ سورت ہے سورہ علق، اس میں اللہ پاک نے اللہ کے نبی کی طرف سے ابو جہل کو وارننگ دی،
دھمکی دی. آخری کے جملے سنیے ترجمے کے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے. اس پیشانی کے بال جو جھوٹی پیشانی ہے, گنہگار ہے, اب وہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو اور ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. اللہ کا یہ لب و لہجہ ہے, یہ لب و لہجے میں کیسا غصہ ہے آپ دیکھیے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 سال کا زمانہ گزر گیا, اب وحی نہیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی بڑے بے چین ہو گئے. علماء فرماتے وحی کیوں رکی گئی؟ پہلا سبب یہ بتایا, وجہ یہ بتائی, حکمت یہ بتائی کہ آئندہ جو وحی آئے گی نا اس وحی کا شوق پیدا کرنے کے لیے. ایک وحی آئی اور ایک وحی کا شوق پیدا ہو, اسی لیے اللہ نے روک دیا وحی کو. دوسری حکمت یہ بتائی کہ وحی میں غور و فکر کرنے کے لیے جو پہلی وحی آئی تھی اس میں غور و فکر کرے, اس کے لیے وقت دیا گیا. تیسری حکمت یہ بتائی کہ برداشت کرنے کے لیے کہ جیسے پہلی وحی پہ اللہ کے نبی پسینے میں شرابور ہو گئے تھے, تھوڑا ٹائم دیا جائے گا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت بڑھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 سال کا زمانہ گزرا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی ایک وادی میں چل رہا تھا, اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی. میں نے نگاہ اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں تھا وہ آیا تھا میرے پاس. وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گیا. میں گھر واپس آیا, میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. اس کے بعد اللہ نے وحی بھیجی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ دوسری وحی کے جو اسباق تھے, جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ رسالت کے مقصد کو بیان کیا گیا. نمبر 1 نافرمانوں کو انجام بس سے ڈرانا. نمبر 2 اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا. نمبر 3 معاشرے کے ہر فرد کو عمل اور عقیدے کے اعتبار سے ان کو پاک و صاف کرنا. نمبر 4 بغیر کسی غرض کے دین کی خدمت کرنا. نمبر 5 مصیبت کے راستے پہ جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنا. اب نبوت کے 3 سال پورے ہو گئے, نبوت کا 4تھا سال شروع ہو رہا ہے. دعوت کے کئی مرحلے آپ کو آگے سننے کو ملیں گے, آپ اس کو ذہن میں رکھیں. دعوت کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ 3 سال تک خفیہ دعوت دینے کا. اب دعوت کا دوسرا مرحلہ یہ علانیہ دعوت دینے کا. اب یہ دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کیجئے اور جو اہل ایمان آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے انکساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ اپنے شفقت کا بازو جھکا دیجئے. غور کر کے دیکھیے, پہلا حکم خاندان والوں کو ڈرانے کا آ رہا تھا تو اللہ کے نے اپنے گھر پر دعوت کا اہتمام کیا, خاندان والوں کو جوڑا کھانے کی دعوت پر. آپ نے بنو ہاشم کو بلایا. اس مجلس میں حمزہ آپ کے چچا تھے, عباس آپ کے چچا تھے, ابو طالب آپ کے چچا تھے, ابو لہب بھی آپ کا چچا تھا, علی مرتضیٰ بھی تھے. کھانے کے بعد اللہ کے نبی نے تقریر کی, توحید کا پیغام سنایا. نبی نے فرمایا تم میں کون ہیں جو میرا ساتھ دے؟ اے اولاد عبد المطلب, اے چچا عباس, اے پھوپھی صفیہ, اے فاطمہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد. نبی نے فرمایا تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو کیونکہ میں اللہ کی پکڑ سے تم کو بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. یہ جملے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی, اپنے چچا, اپنی پھوپھی سے فرمائے. سب خاموش تھے, سناٹا چھایا ہوا تھا. حضرت علی عمر میں کم تھے, وہی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اگرچہ میں عمر میں کم ہوں مگر میں آپ کی ہر صورت میں مدد کروں گا. ابو لہب مذاق کرنے لگا, قہقہا لگانے لگا, اس کی ہنسی میں طنز تھا اور وہ یہ اشارہ دے رہا تھا یہ دعوت تو ختم ہو جانا ہے. لیکن اسے کیا پتا تھا, اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کا حکم غالب آئے گا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. مکا فانی مکی آنی, ازل تیرا ابد تیرا, خدا کا آخری پیغام ہے, تو جاویداں تو ہے. اب دیکھیے یہ دوسرا مرحلہ تھا دعوت اسلامی کا. اب اسلام کی یہ دعوت تیسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا اور کیا فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. فرمایا اے میرے محبوب آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا اسے علی الاعلان لوگوں کو سنا دیجئے اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ نہ کیجئے اور یقین رکھیے ہم آپ کی طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہے
جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گڑ رکھا ہے، چنانچہ ان قریب ہم ان کو سب پتہ چل جائے گا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے دعوت اسلامی کا۔ پہلا مرحلہ جو تھا وہ 3 سال تک خفیہ دعوت کا، دوسرا مرحلہ خاندان والوں کو ڈرانے کا، اور تیسرا مرحلہ علی الاعلان دعوت دینے کا۔ ایک پہاڑی تھی مکے میں، اس پہاڑی سے جو اناؤنسمنٹ ہوتا وہ ایمرجنسی الارم سمجھا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا یا صباحا۔ یہ جملہ اس زمانے میں لوگوں کو الرٹ کرنے کا ہوتا تھا۔ لوگ آ گئے اور لوگ پہاڑ کی دامن میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، سامنے مجمع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا ایک زبردست لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ پورا مجمع ایک زبان ہو کر بولا کیوں نہیں، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ تو سچے ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا انی انا النذیر العریان انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں، یقیناً میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں سخت عذاب سے پہلے اس کی خبر دے رہا ہوں۔ اے لوگوں، اقرار کر لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام دے دیا کہ تم جن بتوں کو تراشتے ہو یہ اس قابل نہیں کہ ان کے سامنے جھکا جائے، انہیں پھینک دو۔ یہ سن کر پورا دشمن گروہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ ابو لہب نے تو انتہا کر دی بدبختی کی۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، اے محمد آج پورا دین تمہارے لیے بربادی رہے، کیا تم نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا؟ یہ ابو لہبی پروپگنڈا تھا۔ کتنے لوگ متاثر ہو گئے ابو لہب کے یہ جملوں کو سننے کے بعد میں، لیکن آپ نے پیچھے سن لیا کہ جس وقت ابو جہل نے اللہ کے نبی کو ستانا چاہا، اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ آپ کا مذاق اڑایا ابو لہب نے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نبی کی مدد ہر حال میں کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں نبی کی مدد کر رہے تھے، دین کی مدد کر رہے تھے، اور آج بھی اللہ دین کی مدد کر رہے ہیں اور قیامت تک مدد کریں گے۔ ابو لہب نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، قرآن اتر گیا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ پارے 30 کی سورت ہے، سورہ لہب ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس سورت کا ترجمہ بھی، اس سورت کا مطلب بھی، اس کا شان نزول بھی، اس کا بیک گراؤنڈ بھی تنہائی میں ہم کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کی نبی کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کیسا خطرناک لب و لہجہ اپناتے ہیں۔ کیا ہوا اس میں؟ اللہ نے ابو لہب کو بھی ہلاکت کی خبر سنائی، اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام تھا وہ اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے ڈالا کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاچی تھی، اللہ کے نبی نے اس کے لیے بھی ہلاکت سنائی۔ یہ آیتیں سن کر ام جمیل غصے میں آ گئی، نبی کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ ابو بکر صدیق کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے، ام جمیل سامنے سے آئی، حضرت ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کے خلاف اس کے تیور بگڑے ہوئے دکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک فرشتہ مجھے چھپائے ہوا ہے، وہ سامنے سے بھی مجھے دیکھ نہیں پائے گی۔ ام جمیل آئی اور آ کر ابو بکر سے پوچھا تمہارا دوست کہاں ہے؟ وہ مزمم، محمد کا معنی تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی جاتی رہے، اور مذمم کا معنی انتہائی قابل مذمت۔ تو اس نے نعوذ باللہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا تمہارا دوست مذمم کہاں ہے؟ ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، وہ قابل مذمت ہے، ہم ان کی بات نہیں مانتے، ہم اس کے حکم کی تعمیل سے انکار کرتے ہیں، ہم ان کے دین سے بیزار اور نفرت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا کیف صرف اللہ عنی شتمہم یلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اللہ نے مشرکین کی گالی سے کیسے مجھے بچا لیا، وہ تو مذمم کو کہہ رہی تھی اور میں تو محمد ہوں، یعنی اللہ کے نبی تو محمد ہے اور وہ مذمم کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب عام ہو رہی ہے، اب فضا میں نبی کی دعوت کی آواز گونج رہی ہے، ہر گھر تک، ہر در تک، ہر دل تک، ہر جگہ تک۔ قریش کے سرداروں کی نیندیں حرام ہیں، جو شرک کے علمبردار ہیں وہ پریشان ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نہیں رکتی۔ اب ظلم کا طوفان آتا ہے، ساری سرحدیں پار کر دی جاتی ہے۔ وہ نبی جو سب کے پیارے تھے، وہ نبی جو سب کے محبوب تھے، وہ نبی جسے صادق کہا جاتا، وہ نبی جس کو امین کہا جاتا، اب
وہ نبی کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ اب لوگوں کی مخالفت نبی کی طرف جا رہی تھی۔ اب نبی کے لیے جملے کیسے جا رہے تھے؟ نبی کو جھوٹا کہا جا رہا تھا، فریبی کہا جا رہا تھا، جادوگر کہا جا رہا تھا، شاعر کہا جا رہا تھا، کائن کہا جا رہا تھا، پاگل، دیوانہ اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا تھا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے۔ نبی جب قرآن پڑھتے تو دشمن کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، اور قرآن جب پڑھا جائے تو درمیان میں جا کر چیخو تاکہ ان کے قرآن پڑھنا ڈسٹرب ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے گلے میں چادر ڈالی جا رہی ہے اور آپ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ کے راستے میں گندگی ڈالی جا رہی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں تاکہ توحید کا پیغام ختم ہو جائے، توحید کی شمعیں بجھ جائے، اور گندگی ڈالی جا رہی ہے تاکہ اللہ کے رسول کا کردار غلط ہو جائے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی پہنچائی گئی اتنی اور کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو کانٹوں سے ان کو ستایا گیا لیکن وہ پھول برساتے رہے، ان پر گندگی ڈالی گئی لیکن وہ سماج کو پاکیزہ کرتے رہے۔ اسی کے بارے میں شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرح کے حربے آزما لیے گئے، کوششیں کر لی گئی، نبی کی دعوت کو نہیں روکا گیا، نبی کے حوصلوں کو نہیں روکا گیا، اور نبی کے اس جذبے کو کم نہیں کیا گیا۔ تو اب مکے کے لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا، قریش کے سرداروں نے ایک پلاننگ کی کہ جو اللہ کے نبی پہ ایمان لاتا ہے، جو کمزور ہے، جو غلام ہے، جس کے بعد طاقت نہیں، جو کسی آقا کی نگرانی میں رہتا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے اور اس کو ستایا جائے، اس کو ٹارچر کیا جائے۔ اب یہ سلسلہ مکے میں شروع ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے وہ غلام تھے، اور وہ مکے کے ایسے مسلمان تھے جو حبشہ سے آئے تھے، اللہ کے نبی پر ایمان لا چکے تھے۔ ایمان لانے کی وجہ سے ان کو چلچلاتی دھوپ میں ان کو لٹا دیا جاتا، ان کے کپڑے کو نکال دیا جاتا، کرتے کو، اور ان کی پیٹھ کو بغیر کپڑے کے ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا۔ گرم گرم ریت ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ بے چین ہو جاتے، وہ تڑپ جاتے، وہ ہلنے لگتے، تو ان کے سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی، پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ ہلنے نہ پائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم گرم پتھروں پر باندھ دیا جا رہا ہے، ان کے اوپر کوڑے سے مارا جاتا، لیکن بلال حبشی کی زبان پر احد احد کا نعرہ ہوتا، اور یہ احد کا نعرہ دشمنوں کے اوپر بجلیاں بن کر برستا۔ دشمن یہی کہتے بلال اللہ کے رسول کی دعوت چھوڑ دو، لیکن بلال سینے پہ چٹان رکھی ہے اور پیٹھ ریت میں جل رہی ہے اور کوڑے سے مارا جا رہا ہے، لیکن زبان پہ احد احد کا نعرہ ہے۔ اسی طرح حضرت خباب ابن الارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت تھی، اس عورت کے یہ غلام تھے، حضرت خباب سے کہتی خباب تم محمد کا دامن چھوڑ دو، ایمان لانا چھوڑ دو، لیکن خباب کہتے کہ میں ایمان لانا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت خباب کے سر کے اندر لوہے کی کنگھی بنائی تھی، وہ کنگھی لے کر سر کے اندر کرتی تھی، وہ کنگھی کے کرنے کی وجہ سے سر کے اندر پورا خون نکل جاتا، کھال لہو لہان ہو جاتی۔ خباب سے کہا جاتا خباب اب کہہ دو تم محمد کا دامن چھوڑ دو گے؟ حضرت خباب کہتے کہ میں نہیں چھوڑتا۔ حضرت خباب کے لیے ایسی ایسی سزائیں بناتی، ایک آگ جلائی گئی، حضرت خباب کو اس آگ کے اوپر لٹا دیا گیا، اور آگ جل رہی ہے اور پیٹ کو جلا رہی ہے، خباب کی چمڑی جل رہی، خباب کی چیخیں نکل رہی، خباب حرکت کر رہے ہیں، تو کیا کرتے ایک موٹے پہلوان کو لا کر حضرت خباب کے سینے پہ بٹھا دیا گیا اور کہا جاتا خباب کو ہلنے نہ دیا جائے۔ خباب کی پیٹھ جل رہی ہے، سینے پہ پہلوان بیٹھا ہے، لیکن زبان سے کہتے کہ میں محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اور جلتے جلتے پیٹھ کا چمڑا جل گیا، خون نکلنا شروع ہوا، چربی نکلنا شروع ہوئی، اور وہ چربی نکل کر آگ بجھتی تھی، لیکن خباب کے ایمان کی چنگاریاں کم نہیں ہوئی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں لیٹے ہوئے تھے، خباب پہنچ گئے، بہت ظلم ہو گیا حضرت خباب پر، برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول کے سامنے جا کر اپنا غم شیئر کیا اور فرمایا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، کیا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے
مدد نہیں مانگیں گے؟ کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول لیٹے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قد کان من قبلکم یوقظ الرجل فیحفر له فی الارض فیجعل فیها ثم یؤتی بالمنشار فیوضع علی رأسه فیجعل نصفین ویمشد بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه ما يسده ذلك عن دینی واللہ لیتمن اللہ هذا الامر ولکنکم تستعجلون۔ اللہ کے رسول نے حوصلہ دلایا، ہمت بڑھائی، موٹیویٹ کیا، اپریشیٹ کیا۔ نبی نے فرمایا تم سے پہلے اہل ایمان پر اس سے زیادہ ظلم ہو چکا ہے، خباب تم ابھی سے ہمت ہار گئے۔ ان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نکالا جاتا، ان کے سروں پر آرے چلائے جاتے، سروں سے نیچے تک ان کے جسموں کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں ہٹتے تھے۔ خدا کی قسم اللہ اس دین کو مکمل کرے گا مگر تم جلد بازی کر رہے ہو۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا حوصلہ دلایا ہے۔ ایک اور صحابی ہے حضرت مصعب بن عمیر ان کا نام ہے۔ یہ وہ صحابی ہے مکے میں ان جیسا حسین، ان جیسا خوبصورت، ان جیسا مالدار، ان جیسے خوشبو لگانے والا اور کوئی نہیں تھا۔ ایسی خوشبو لگاتے مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے، خوشبو سونگھ کر لوگ کہتے کہ مصعب گزرے ہیں۔ ایسا مہنگا جوڑا پہنتے تھے، لوگ ان جیسا جوڑا پہن نہیں سکتے تھے۔ مکے میں چند لوگ تھے خوبصورت، ان میں ان کا بھی شمار تھا، لیکن اللہ کے رسول کی دعوت انہوں نے قبول کر لی۔ ان کا دل نرم پڑ گیا۔ ان کے ماموں نے، ان کی ماں نے ان کو گھر کے اندر رسیوں سے باندھ دیا اور ان کے نئے کپڑے، ان کے قیمتی کپڑے، ان کا پیسہ، ان کی خوشبو چھین لی گئی اور رسیوں سے ان کو باندھ دیا گیا اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا کہ مصعب تم محمد کا دامن چھوڑ دو ورنہ تمہیں مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ مصعب بن عمیر اپنی پیسے کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، آرام کو چھوڑ دیا، خوشبو کو چھوڑ دیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ایسی مثال قائم کی صحابہ کرام نے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سعد سجدے کی حالت میں گئے ہیں، ایک دشمن آتا ہے، آ کر اپنے پیر کی ٹھوکر سے ان کو مارتا ہے، ایسا مارتا ہے خون نکل جاتا ہے، خون کا فوارہ بہ جاتا ہے، لیکن حضرت سعد ہے نماز نہیں چھوڑتے، دین نہیں چھوڑتے، خون بہنا گوارا کیا لیکن نبی کا دین نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کا نام قیامت تک روشن کر دینے والی یہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دے کر اپنا نام روشن کر دیا۔ ابو جہل حضرت سمیہ کو پکڑ کے مارتا ہے، اتنا مارتا ہے حضرت سمیہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑتی۔ 55 سال کی عمر ہو چکی ہے لگ بھگ حضرت سمیہ کی۔ حضرت سمیہ کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے، ایک مرتبہ تو برچھے سے ابو جہل نے ایسا وار کر دیا حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ بوڑھی خاتون وہ تڑپ تڑپ کر، وہ مچل مچل کر اللہ کو پیاری ہو گئی، انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن ایمان نہیں دیا۔ ان کے بیٹے عمار کو پانی کے اندر ڈبایا جا رہا ہے لیکن حضرت عمار ہے ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ایسی قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی۔ یہ قربانیاں ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، ہمیں کیا سبق دیتی ہے، ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اسی 4 سال میں ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، چند دن تک وحی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دشمنوں نے، خاص طور پہ ام جمیل جو آپ کی چاچی تھی، انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل بھر آیا، آپ بے چین ہیں، آپ بے قرار ہیں۔ اللہ پاک ہر ہمیشہ جب کبھی نبی بے چین ہوئے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور اپنی مدد کو دکھایا ہے۔ سورہ ضحیٰ لے کر آ گئے جبرائیل امین، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اللہ پاک جب قسم کھاتے ہیں تو عام بات پہ نہیں کھاتے بلکہ قسم کھائی جاتی ہے کسی اہم چیز کی، کسی چیز کو امپورٹنس دینا ہو تو قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بتا رہے ہیں اور اس کا ترجمہ علماء نے کیا، اے محبوب قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھٹ بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھا کر اس صورت میں کیا پیغام دیا، اے میرے محبوب میں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، میں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ دشمن کہتا ہے آپ کا رب آپ کو چھوڑ چکا، میں نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ ہمت نہ ہاریے۔ یہ آیت، یہ سورت
ایسی ہے سورہ ضحیٰ جو آپ کو اس کا نام محفوظ کر لینا چاہیے، اور سورہ ضحیٰ کا نام لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، اس کی تشریح بھی پڑھیے، اس کا شان نزول بھی پڑھیے، یقین جانیے ہمارا دل بھر آئے گا۔ کیسی محبت تھی اللہ کو نبی سے، جب دشمن نے نبی کو کوئی جملہ بولا اللہ نے جواب دے دیا۔ پھر اللہ نے ایک اور سورت اتار دی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ کیا کر دیا اللہ پاک نے؟ ایک پیغام دے دیا، اے میرے محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے، آپ اطمینان رکھیے، اب پریشان مت ہوئیے۔ پھر فرمایا کہ مصیبت کے ساتھ آسانی لگی ہے، اب مشکل کے دن چل رہے، آسانی بھی آئے گی۔ یہ صورت بھی ایسی ہے الم نشرح جس کا نام ہے، یہ صورت بھی ہر بہن کو پڑھنا چاہیے، اس کا نام لکھ لینا چاہیے، ترجمہ اس کا پڑھنا چاہیے، اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا 5واں سال شروع ہوتا ہے۔ آپ کے پہلے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، اب آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی اپنے رب سے جا ملتے ہیں، تو مشرکین نے آپ کو تانا دے دیا، آپ کو ابتر کہا، بے نام و نشان، یعنی جس کی نسل نہیں چلتی، اور تانا دے کر خوشیاں منا رہے تھے، اللہ کے نبی کے اوپر ہنس رہے تھے، تانے مار رہے تھے کہ دیکھو ان کا پہلا بیٹا بھی انتقال کر گیا، اب دوسرا بھی انتقال کر گیا، اب ان کی نسل کیسے چلے گی دنیا میں، یہ تو بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کا دل بے چین ہو گیا، بڑے سخت حالات تھے، اللہ کے رسول مغموم تھے۔ اللہ نے پھر قرآن اتارا، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، یعنی آپ کی نسل نہیں رکے گی، دشمن کی نسل رکے گی۔ دنیا دیکھ رہی ہے، آج 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، آج بھی نبی کا نام زندہ ہے اور دشمن کا نام دفن ہو چکا ہے۔ اللہ پاک نے کوثر کا اعزاز نبی کو دے دیا۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر پئیں گے، یہ اسی صورت میں اللہ پاک نے نبی کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ صورت بھی ایسی ہے جس کا نام آپ کو لکھ لینا چاہیے۔ یہ اہم جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ پھر آگے بڑھیے، نبوت کا 5واں سال ہے اور مکۃ المکرمہ میں دھیرے دھیرے اب مسلمانوں کا قافلہ بڑھتا جا رہا، اللہ کے نبی کو ستایا جا رہا، ظلم زیادہ کیا جا رہا، کمزور صحابہ پہ ظلم کیا جا رہا، لیکن ایمان کے لیے ایک اینچ پیچھے ہٹنے کو صحابہ تیار نہیں۔ تو دشمنوں کا وفد ابو طالب کے پاس میں آتا ہے۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا قریش کے بہت بڑے تھے، اور آ کر کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، آپ نے اگر نہیں سمجھا سکتے درمیان سے ہٹ جائیے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ کو بلایا اور فرمایا اے بھتیجے اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں سہ نہ سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر ما ترکته حتی اموتا۔ اے چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں دین کو چھوڑ دوں، میں مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں مگر اس دین اور دعوت سے ہاتھ پیچھے لینا گوارا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا بے لچک موقف سنا تو ابو طالب کے اوپر رقت طاری ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ابو طالب نے فرمایا اے میرے بھتیجے تم جو چاہو کرو، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میں تمہاری مدد کرتا رہوں۔ نبوت کے اسی 5ویں سال مکۃ المکرمہ میں ایک ایسا دل کو توڑ دینے والا، مسلمانوں کے دلوں کو غمگین کر دینے والا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب مکے کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ تنہا تھے، آپ اللہ کے حضور میں نماز میں شریک ہیں، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ ابو جہل اور اس کے چند بدماش اوباش دوست وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر ابو جہل بدبخت نے کہا کہ کوئی ہے جو اس محمد کو ستائے اور محمد پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دے۔ اوجھڑی یعنی گندگی کی وہ پوٹلی جو ہر جانور کے اندر ہوتی ہے۔ ابو جہل کے کہنے پر بدبخت عقبہ بن ابی معیط اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر اونٹ کی اوجھڑی جو گندگی کی پوٹلی ہوتی ہے وہ اٹھا کر لایا،
اللہ کے پیارے حبیب سجدے میں تھے، لا کر آپ کی گردن مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب کی گردن پر وزن پڑ رہا ہے اور آپ اپنی تسبیح کو لمبی کرتے جا رہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ اپنی گردن کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دے دی، اس وقت 10-11 سال کی آپ کی عمر رہی ہوگی، وہ دوڑتے ہوئے آئی اور ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارکہ سے اس اوجڑی کو ہٹایا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب، بڑے تکلیف آپ کو ہوئی اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور آپ نے فرمایا، اے اللہ، یہ مجرم مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، تیرے سامنے سجدہ بھی کرنے نہیں دے رہے ہیں، اے اللہ قریش کے ان سرداروں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے، اے اللہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید کو ہلاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے 7 بد نصیبوں کا نام لے کر بد دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے ان 7 کو مقتول پایا۔ جب اللہ پاک نے جنگ کا سلسلہ شروع کیا، اللہ نے ان سب کے سب کو نبی کی بد دعا کو قبول کر کے ان سارے لوگوں کو ہلاک کر کے دکھایا۔ اس پر بھی دشمن آمادہ نہیں ہوئے خاموش بیٹھنے کے لیے، جتنی کوششیں کرتے جا رہے اسلام کو دبانے کی، اسلام دبتا نہیں، اسلام ابھرتا جا رہا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اسلام کی یہ خاصیت ہے، جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ابھرے گا، جتنا دشمن اسلام کو مٹانا چاہتا اتنا اسلام پھیلتا جاتا۔ یہ سال مسلمانوں کے لیے بہت مشکل گزرا، ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے اور مسلمانوں کا مکے میں رہنا مشکل ہو چکا۔ صحابہ تڑپ رہے ہیں، صحابیات بے چین ہیں، ظلم و ستم کی تاب نہیں لا سک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، حبشہ نام کا ایک ملک ہے، وہاں کا بادشاہ عادل ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم مکہ چھوڑ کر حبشہ کو جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر پہلی مرتبہ رجب کے مہینے میں نبوت کے 5ویں سال 12 مرد اور 4 عورتیں مکہ سے نکل کے حبشہ کو گئے۔ حبشہ کو جانے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اللہ کے نبی کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ، وہ بھی ہجرت کرنے کے لیے مکے سے نکلی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے راہ خدا میں ہجرت کی، یعنی میاں بیوی نے پہلا گھر ہے حضرت عثمان اور حضرت عثمان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ حبشہ کو پہنچ گئے۔ اب مکے میں اللہ کے نبی ایک دن صحن کعبہ میں سورہ نجم پڑھ رہے تھے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، بہت شاندار سورت ہے، اور اس کے پڑھتے وقت میں جو لب و لہجہ بنتا ہے قرآن کے الفاظ کے پڑھنے کا، بہت سحر انگیز انداز ہے۔ اللہ کے نبی یہ سورت پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی کی آواز، وہ تاثیر کہ سننے والوں کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور یہ سورت میں سجدے کی آیت آئی تو مسلمان غیر مسلم سارے کے سارے بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ کیفیت ایسی تھی سب کے اوپر کہ جتنے لوگ تھے پورے سجدے میں چلے گئے، صرف ولید، عتبہ اور امیہ سجدہ نہیں کرے۔ تکبر کی وجہ سے انہوں نے زمین کی مٹھی اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لی کہ سب لوگ سجدہ کر لیے، لیکن یہ لوگ سجدہ نہیں کرے۔ جنہوں نے سجدہ کیا بعد میں پورے کے پورے مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ بے ایمان مر گئے۔ اب ہوا یہ، بے اختیار یہ سجدہ کرنے کا جو واقعہ تھا وہ حبشہ میں ایسے انداز میں پہنچا کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو، تو حبشہ کے لوگ خوش ہو گئے، ارے مکے میں سب مسلمان ہو گئے، اب ظلم ختم ہو گیا ہوگا، یہ سوچ کے حبشہ سے نکل کے واپس آئے مکے کو۔ مکے کے قریب آئے تو پتہ چلا یہ خبر غلط ہے، حبشہ کے لوگوں کو غلط اطلاع ملی، لوگ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ آیت سجدہ کو سن کے سجدہ کر لیے تھے، بس وہ ایک واقعہ ہوا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے اور ظلم بڑھ گیا مکے میں۔ پھر اب حبشے کو دوسری مرتبہ نبوت کے 6ویں سال 82 آدمی اور 18 عورتیں مکۃ المکرمہ سے نکل کر حبشہ کی ہجرت کرنے کے لیے گئے۔ دوسری ہجرت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، مکہ چھوڑ دیا گیا اور مکہ چھوڑ کے حبشہ کو چلے گئے۔ اسی سال نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ بھی پیش آیا، چونکہ مکہ کے سردار اللہ کے نبی سے اب پہلے جیسی محبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ حالات بڑے بگڑ گئے تھے، اور یہاں تک بگڑ گئے تھے کہ بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں نبی کا آنا بھی گوارا نہیں ہو گیا تھا ان کو۔ ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے لیے بیت اللہ کھولا جاتا تھا۔ عثمان بن طلحہ
اس بیت اللہ کی چابی کے ذمہ دار تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر چابی پوچھے تو عثمان بن طلحہ نے دروازہ کھولنے سے سختی سے منع کر دیا. فرمایا کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا, آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تم دیکھو گے ایک دن یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ کنجی دے دوں گا. تو عثمان نے گستاخی سے کہا تھا وہ دن سارے قریش کے لیے بڑی ذلت اور تباہی کا دن ہوگا. تو نبی نے فرمایا نہیں, وہ دن سارے قریش کے لیے بڑی عزت کا دن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں آئے تھے اس وقت آپ نے یہ کنجی عثمان بن طلحہ کے پاس سے لی, خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ پھر باہر آئے, پھر وہ کنجی عثمان بن طلحہ ہی کو دے دی. آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ یہ دیکھ کر عثمان بن طلحہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے.